بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون صدق اللہ العظیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ 2 روز سے طبیعت کافی ناساز تھی اور ہے بھی۔ ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جس میں اپنا ہی تھوک کا نکلنا میرے لیے بہت ہی زیادہ تکلیف کا باعث بنتا تھا۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے شبیر صاحب کو، اور میری مراد جب میں شبیر صاحب کہوں مطلقاً تو آپ یہ سمجھیں گے ریڈ کلف والے کہ جنہوں نے پیزا کھلایا، آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے نہیں، شبیر لطیف صاحب کو آپ یہ سمجھیں گے مولوی ہے بھائی پیزا کھلا دیا ہوگا کیونکہ مولوی صاحب کو یہی پیزا کھلاتے ہیں تو انہوں نے کھلا دیا ہوگا تو ان کو سکون آ گیا۔ ایسا نہیں، یہ شبیر صاحب نہیں، شبیر لطیف صاحب نے بھی ابھی تک نہیں۔ شبیر لطیف صاحب کو کہ انہوں نے ایک ایسی دوائی لا کر دی جمعہ سے پہلے کہ اسے گلے کے اندر 3-4 مرتبہ پمپ کرے تو گلے کو وہ نم کر دیتا ہے، یعنی اس کا درد جو آپ کو ستا رہا تھا نم کرنے کی وجہ سے اس کا درد آپ کو محسوس نہیں ہوتا۔ تو الحمدللہ جمعہ سے پہلے میں نے اس کو استعمال کیا، اور جمعہ اللہ پاک نے اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے تقریر کے ساتھ خطبہ نماز کے ساتھ اللہ نے ادا فرمائی، اللہ قبول فرمائے، اپنے فضل سے اللہ نے ادا فرمائی۔ اور پھر اس کے بعد جیسے اس کا اثر کم ہوا پھر تکلیف شروع ہوئی۔ ابھی مغرب کے بعد پھر 3-4 مرتبہ اسے کر کے آیا ہوں۔ دعا کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ درد ہمیشہ کے لیے ختم فرمائے۔ یقین کیجئے 50 سال گزر گئے آپ کے، اور 30-35 میرے گزر گئے۔ میں تھوڑے بھی تو 20 کم کیتے نہیں، 20 تو میں نے آپ کے بھی کم کیے، اس کا کوئی اعتراض نہیں، کوئی نہیں آخیا کہ 50 نہیں 70 گزر گئے۔ میں آخیا 50 گزر گئے آپ کے تو چپ ہو گئے، کہتے ٹھیک ہے۔ میں آخیا میرے 35 گزر گئے تو آپ کو 15 کم کرنے پر اعتراض ہو گیا۔ تو 35 سال 30 سال 40 سال گزر گئے، کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ گلے سے عافیت کے ساتھ ہم تھوک نکل لیتے ہیں۔ اور جب یہ تکلیف آئی زندگی میں پہلی بار آئی، تب جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس نعمت کا اندازہ ہوا کہ میرے مولا کس قدر تیرا شکر ہے کہ برس گزر گئے، عافیت کے ساتھ ہم تھوک نگل رہے ہیں، جاگتے ہوئے بھی، سوتے ہوئے بھی، بات کرتے ہوئے بھی، خاموش رہتے ہوئے بھی، اور ہمیں پتہ نہیں چلا۔ لیکن جب یہ تھوڑی سی مصیبت آ گئی کہ اب تھوک نگلنا مشکل ہے، تھوک نگلا جا رہا لیکن نگلنا مشکل ہو رہا، اب سو رہے ہیں اور تھوک نگل رہا ہوں تو یہ تکلیف کرنے میں کیا کھل جاتی، سو نہیں پا رہا، 10 منٹ سویا، 15 منٹ سویا، تکلیف آنکھ کھل گئی۔ بات کر رہے ہیں 2 بات کی پھر تکلیف، یا اللہ
تیری اس نعمت کا 30-40 سال تک شکریہ ہی ادا نہیں کیا، اس کو نعمت ہی نہیں سمجھا. اور جب اس پر تھوڑی سی تکلیف آئی پھر احساس ہوا کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان کہ اگر انسان اس تکلیف میں، اتنی تکلیف میں مبتلا کر دیا جائے تو اس کے لیے تو زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، پھر بھی تکلیف وہ دی کہ جو ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی. ایسے موقع پر ہمیں وہ لوگ یاد آئے کہ جن کو یہ تکلیف پڑ گئی اور ہمیشہ کے لیے ان کے گلے پڑی، جن کو یہ تکلیف ہے اور نہ ختم ہونے والی. وہ بیچارے کس تکلیف کے ساتھ، کس پریشانی کے ساتھ اپنے دن اور رات گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. اور جن کو اللہ نے بچائے رکھا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرتے دم تک کی صبح کے لیے بچائے رکھے. اور جن کو یہ آئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دیکھیے پریشانی، مصیبتیں، بیماریاں آتی رہتی ہیں. یہ نبیوں کو بھی پیش آئے ایسے واقعات، ولیوں کو بھی پیش آئے، مسلمانوں کو بھی پیش آئے، غیر مسلموں کو بھی پیش آئے، اپنوں کو بھی پیش آئے، پرایوں کو بھی پیش آئے. ہاسپٹل جا کے دیکھیں تو صرف انگریز ہی نہیں بیمار ہیں، مسلمان بھی ہیں. صرف مسلمان نہیں پڑے ہوئے ہیں، کافر بھی ہیں، مسلم غیر مسلم، امیر غریب، سب بیماریوں میں مبتلا ہے. نیک طبیعت کا مالک ہے وہ بھی بیمار ہے، ظالم طبیعت کا مالک ہے وہ بھی بیمار ہے. اب کیسے پتا چلے کہ یہ بیماری، یہ مصیبت، یہ پریشانی انسان کے لیے رحمت کا باعث ہے یا انسان کے لیے اللہ کا عذاب ہے؟ دو جیسے آئیڈینٹیکل ایک آدمی ہے ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں، ایک نمازی ہے، پرہیزگار ہے، ولی اللہ ہے، تہجد گزار ہے، وہ بھی پڑا ہوا ہے. اور اسی بیماری میں ایک دوسرا بھی پڑا ہوا ہے جو شرابی ہے، سود خور ہے، حرام خور ہے، شراب پینے والا، خنزیر کھانے والا، اللہ کا نافرمان، کافر، بے ایمان، وہ بھی پڑا ہوا ہے. تب یہ بیماری کیسے آپ کیسے فرق کریں گے کہ اس مسلمان کے لیے یہ بیماری رحمت ہے اور اس کافر کے لیے یہ بیماری عذاب ہے؟ بیماری میں دونوں بیمار ہیں. تو کیا یہ بھی بیمار، یہ بھی اللہ کے عذاب میں اور یہ بھی اللہ کے عذاب میں ہے؟ نہیں، یہ اللہ کی رحمت میں ہے، یہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے. پر کیسے محسوس کیسے کریں گے، بتائیں گے کیسے؟ وہ پیمانہ کیا ہے، وہ آلہ کیا ہے؟ مجھ پر اور آپ پر اگر کوئی بیماری آ جائے تو وہ بیماری اللہ کی طرف سے ہمارے لیے رحمت بن کے آئی یا وہ بیماری ہمارے لیے اللہ کی طرف سے عذاب اور مصیبت بن کے آئی؟ اس کو دیکھنے کا آلہ کیا ہے، پیمانہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ جو بیماری آپ کو اللہ سے قریب کر دے، جو بیماری آپ کو اللہ سے قریب کر دے، آپ کو اس کے گناہوں کی معافی پر مجبور کر دے، اپنے گناہوں کی معافی پر. بیماری آئی، اس بیماری سے آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے پر آ گئے. آپ کے پچھلے جو نافرمانیاں ہوئی ہے اس سے توبہ استغفار، جو ناقدری اور ناشکری ہوئی ہے وہ یاد آ جائے کہ اوہ ہم تو ناشکری ناقدری کرتے ہیں. توبہ استغفار پر تاوادہ کر دے، اللہ کی طرف آپ کو کھینچ کر لے جائے، نمازوں میں آپ کو لے آئے، دینداری کی طرف لے آئے، آپ کو توبۃ اللہ کی طرف، اللہ کی معرفت کی طرف، اللہ کی محبت کی طرف، مسجد کی طرف لے آئے، تو سمجھ جائیے وہ بیماری آپ کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت بن کے آئی. کہ اس بیماری نے آپ کو اللہ کی طرف کھینچ لیا، اللہ کی طرف چلا دیا، یا اس بیماری کے ذریعہ سے اللہ نے آپ کو اپنی طرف کھینچ لیا. اور جو بیماری آپ کو اللہ سے دور کر دے، انسان نافرمان ہو جائے، اول فول بکنا شروع کر دے،
جو جتنا پہلے نیک تھا، نیکی کے خیالات تھے، جذبات تھے، اس سے بھی انسان جاتا رہے، مزید گناہوں میں مبتلا ہو جائے، تو یاد رکھیے کہ یہ بیماری آپ کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب بن گئی۔ انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والتسلیم اور اللہ کے نیک بندوں پر جب اس طرح کی پریشانی، دنیاوی پریشانی آتی ہے تو اللہ کی طرف زیادہ جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک ایک پیغمبر علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کے واقعات آپ پڑھ کے دیکھیے، جب جب بیماری بڑھتی گئی تو اللہ کی طرف ان کی توجہ، ان کا دھیان، ان کا خیال اللہ کی طرف بڑھتا گیا۔ اور دنیا داروں کا حال دیکھیے، خدا کے نافرمانوں کا حال دیکھیے، جب اللہ کی طرف سے پکڑ آئی تو اللہ سے دور ہوتے چلے گئے۔ تو یہ بھی اچھا ہوتا ہے، غنیمت کی بات ہوتی ہے کہ جب اچھے انسان کو اللہ کی طرف سے کبھی کوئی آزمائش آ جائے تو انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، تو یہ انسان کے لیے زہے خوش قسمت اور زہے نصیب کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بیماری کو، ہر پریشانی کو، ہر بلا کو ہمارے لیے باعث رحمت بنائے۔ آمین۔ دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ، زلزلہ آتا ہے، گھر ٹوٹ جاتا ہے، رشتہ دار شہید ہو جاتے ہیں، آدمی امیر سے غریب بن جاتا ہے، تو بہت سارے ایسے وقت میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ لیکن ایسے دور میں بھی کچھ بدبخت ایسے ہوتے ہیں جو پہلے سے تھے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں پچھلے رمضان، کچھ رمضان پہلے جو زلزلہ آیا تھا، کچھ لوگ تو اس زلزلے کے نتیجے میں سب کچھ ان کا لٹ چکا تھا، کچھ لوگ تو چلے گئے اللہ کی طرف، نمازی بن گئے، توبہ استغفار، ساری زندگی کا رخ ہی تبدیل ہو گیا۔ پہلے نمازی نہیں تھے، نمازی بن گئے، پہلے خدا سے دور تھے، اب خدا کے قریب ہو گئے، پہلے دین کا کوئی شوق نہیں تھا، دین کا شوق پیدا ہو گیا، لاؤبالی پن میں زندگی گزر رہی تھی، توبہ کر لی، لایانی اور فضول کے ساتھ زندگی گزر رہی تھی، رخ تبدیل ہو گیا۔ بعض لوگ ایسے ہوئے کہ جن کا سب لٹ گیا تو اور زیادہ نافرمان ہو گئے۔ آپ ہی کی مسجد میں وہاں کے رہنے والے ایک مولانا صاحب نے آ کر یہ واقعہ سنایا کہ ایک گاؤں میں ایسا ہوا، سارے مکانات ٹوٹ گئے، سارے مکانات، اللہ کا گھر مسجد معجزاتی طور پر بچ گئی، مسجد کھڑی رہی، سارا ٹوٹ گیا۔ تو کچھ نافرمان اور مفسد بندے پتھر اٹھا کر مسجد پہ پھینکتے ہوئے یہ کہے، ہمارا گھر توڑ دیا، تمہارا گھر ہم باقی رہنے دیں گے؟ مسلمانوں نے کہ ہمارا گھر توڑ کے تیرا گھر ہم باقی رہنے دیں گے؟ مسجدوں پر پتھر برسائے مسلمانوں نے۔ وہی لوگ تھے کہ جو ایسے موقع پر لوگوں کے گھروں میں گھس کر لوٹ مار کی۔ وہی لوگ تھے جنہوں نے مردوں کے ہاتھوں سے چوڑیاں نکالی، کانوں سے بالیاں نکالی، انگلیوں سے انگوٹھیاں نکالی، اور اگر نہ نکل سکی تو انہوں نے لوگوں کے بازو کاٹ دیے، کان کاٹ دیے، انگلیاں کاٹ دی۔ ایسے بھی لوگ تھے۔ یہ دعا کرے اللہ تعالیٰ آزمائش سے بچائے، اور اگر آزمائش آ جائے تو اللہ اسے ہمارے لیے باعث رحمت بنائے۔ بہرحال بات کر رہا تھا، میں نے جو آیت کریمہ شروع کی، جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے اور پھر انسان بنائے، بہت پہلے دنیا بنی، پھر بہت بعد میں انسان بنے، کتنا زمانہ درمیان میں ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ زمین اور آسمان کب بنایا اللہ نے، زمین کا نظام کب چلایا، آسمانوں کا نظام کب چلایا، زمین اور آسمان کے اندر کی چیزیں کب بنائی،
ہزارہ سال انسان کے پیدا کرنے سے پہلے، ہزارہ سال. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کا سلسلہ شروع کیا. آدم علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے زمین نہیں بنائی. آدم علیہ السلام کو زمین پر جب بھیجا جا رہا تھا اس وقت زمین نہیں بنائی. اس سے کروڑ سال پہلے اللہ زمین بنا چکے تھے اور زمین پر اپنی مخلوق کو بسا چکے تھے. اور زمین پر ایک کثیر تعداد میں اللہ کی مخلوق بس چکی تھی، رہ رہی تھی، زمین کو استعمال کر چکے تھے، زمین سے فائدے اٹھا چکے تھے. یا اللہ، سنتے ہیں کہ تیرے خزانے لامحدود ہیں. صرف سنا ہی نہیں، ہم دیکھتے بھی ہیں کہ زمین جب سے تو نے بنائی ہے تیری مخلوق کے لیے فائدہ ہی فائدے کا ذریعہ بنی ہوئی ہے. ہم تو سب سے اخیر میں آئے، اب بھی زمین سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور زمین ہے کہ انسانوں کو آج بھی وہ فائدے پہنچا رہی ہے. پیٹرول کہاں سے نکلتا ہے، گیس کہاں سے آ رہا، ہیرے جواہرات کہاں سے نکل رہے ہیں، کوئلے کہاں سے نکل رہے ہیں، معدنیات کہاں سے آ رہی. آج بھی انسانوں کی ضرورتیں اسی زمین سے پوری ہو رہی. غلہ ہے، اناج ہے، فروٹ ہے، پھل ہے، پھول ہے، جو کچھ بھی ہے زمین ہی تو ہے نا جو انسانوں کے لیے پیدا کر رہی ہے. اور کب سے بنی ہے، ہر دور میں ہر مخلوق خدا کی یہ ضرورتیں پوری کرتی رہی اور آج بھی کر رہی. تو صرف سنا نہیں تیرے خزانے لامحدود ہے، ہم نے دیکھا ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ واقعی تیرے خزانے لامحدود ہے. کہ بس سا برس گزر گئے، ہر دور کے انسان اس سے اپنی ضرورت کے مطابق فائدہ اٹھا رہے. تو بڑے بڑے واقعات ہوئے ابتدائے آفرین سے لے کر فرشتوں کے بنانے کا واقعہ آیا، پھر جنات کے پیدا کرنے کا واقعہ آیا، جنات کو اتارنے کا واقعہ آیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا واقعہ آیا، ان کو زمین پر اتارنے کا واقعہ آیا، حابیل اور قابیل کا واقعہ آیا، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ، پھر یکی بعد دیگرے کتنے زمانے آتے رہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اپنے کلام میں ان کی خبریں دی ہیں، لیکن کسی خبر کو اللہ نے خبر عظیم نہیں کہا. کسی خبر کو اللہ نے خبر عظیم نہیں کہا. سب خبریں بڑی بڑی خبریں، بڑے بڑے واقعات ہیں. اخبار والوں کو ہر روز اخبار کی زینت بنانے کے لیے ایک خبر کو 4 سطری 5 سطری سے سرخیوں کے ساتھ، 4 سرخیوں کے ساتھ، 5 سطروں کے ساتھ اسے لکھنا پڑتا ہے. موٹی آپ جب اخبار اٹھائیں، کوئی بھی اٹھائیں، تو موٹی سرخیوں والے جلی قلم سے ایک بڑی خبر ہوتی ہے جو دن کی اہم ترین خبر ہوتی ہے، آج کی بڑی خبر. پھر اس کے بعد پورا اخبار ہی خبر ہوتا ہے، خبر نامہ ہوتا ہے. جو لیس امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ چھوٹی سرخیوں کے ساتھ، اور جو بڑی خبر ہوتی ہے وہ بڑے ہیڈ لائن کے ساتھ. یا اللہ، جب سے آپ نے زمین آسمان کا یہ نقشہ سجایا ہے، بڑے بڑے واقعات پیش آئے نا. کوئی ایک چھوٹے واقعات تھوڑی ہیں، 1-2 واقعات ہے ہی نہیں. ہزارہا نہیں، لاکھوں کا واقعات، کروڑہا واقعات اس زمین اور آسمان کی پیدائش کے بعد سے لے کر آج تک رونما ہوئے. لیکن اللہ نے کسی خبر کو بیان کرنے کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ یہ بہت بڑی خبر ہے، خبر عظیم. ایک واقعہ جو ابھی تک رونما نہیں ہوا، جو ابھی تک ہوا نہیں اور ہونے والا ہے، اور اس کا ہونا اتنا یقینی ہے کہ سمجھو ہو چکا ہے. وہ واقعہ ابھی تک نہیں ہوا، لیکن اس کا ہونا اتنا یقینی ہے
کہ سمجھو ہو گیا. ہمارے اردو میں بھی محاورتاً استعمال ہوتا ہے، ہم آپ کے پاس پیسے لینے کے لیے آئے اور کہے یار شاہ صاحب، شبیر صاحب، وسیم صاحب، جاوید صاحب، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، بہت ضرورت پیش آ گئی، رات 12 بجے کھڑکا رہے ہیں، کیا ہے؟ 10,000 پاؤنڈ کی ضرورت ہے. اور آپ نے اس ساری باتیں سننے کے بعد دینے کا فیصلہ کر لیا. تو ہمارے یہاں یہ کہتے ہیں کب چاہیے؟ صبح 9 بجے. سمجھو مل گئے آپ کو. ابھی ملے نہیں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ سمجھے آپ کے مل گئے. یعنی اتنا یقینی ہے کہ گویا یوں سمجھو آپ کی پاکٹ میں ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے. جاؤ دودھ پی کے سو جاؤ، سمجھو پاکٹ وچ ہے. صبح 9 تھی پہلے میں تھوڑے بوئے تے ہوں گا. جو واقعہ بھی ہونے والا ہے لیکن یقین کی بنیاد پر اس کو آپ تعبیر کرتے ہیں ماضی سے کہ گویا ہو چکا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس واقعے کو جو ابھی تک ہوا نہیں ہے مگر اس کا ہونا اتنا یقینی ہے کہ اس سے انکار کی گنجائش نہیں، وہ ٹل نہیں سکتا. اور اس واقعے کو اللہ سبحانہ و تعالی نے نبأ عظیم سے خبر دی کہ بہت بڑی خبر ہے، وہ بہت بڑا واقعہ ہے، بہت بڑی خبر ہے، جس کو اللہ رب العزت بڑی خبر کہیں، عظیم کہیں. لفظ عظیم آتا ہے اس کے ساتھ، اس خبر کے ساتھ عظیم، جس کو اللہ عظیم کہے. ذرا اندازہ لگانا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس کو عظیم کہے اس کی کیا عظمت ہوگی. اللہ نے اپنے نام کے ساتھ کیا کہا؟ بھی پڑھتے ہیں کہ سارا پڑھ کے جب ادھر آتے ہیں وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، آگے کیا ہے؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اللہ علی ہے اور آگے کیا فرمایا؟ اللہ عظیم ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اللہ عظیم ہے. اللہ اپنے نام کے ساتھ عظیم لگا رہے ہیں. تو جس کو عظیم کہیں، اللہ عظیم کہیں، عظمت اس کو مل جاتی ہے. اس کی بلندی کا، اس کی بڑائی کا، اس کی عظمت کا انسان اندازہ لگا سکتا ہے. تو اللہ قرآن مجید میں اس خبر کو خبر عظیم سے تعبیر کرتے ہیں. تو خود اندازہ لگا لیجئے وہ کتنی بڑی ہوگی. اور وہ کیا ہے؟ آپ کی پریشانی دور کیے دیتا ہوں. 20 منٹ سے یہی میں کہہ رہا ہوں اور آپ سمجھ رہے ہوں گے پتہ نہیں کیا کہنا چاہتا ہے، وہ کیا چیز ہے. تو اگر آپ نے میرا خطبہ غور سے سنا ہوگا، خطبے میں جو آیت میں نے تلاوت کی ہے فوراً اس سے آپ سمجھ جاتے. وہ میں نے 30واں پارہ شروع کیا ہے، اما یتساءلون عن النبأ العظیم. اما یتساءلون عن النبأ العظیم، نبأ عظیم کے بارے میں سوال کرتے ہیں. نبأ عظیم، اور قرآن مجید نے جس کو نبأ عظیم کہا، خبر عظیم کہا، ہم اور آپ اپنی اصطلاح میں اسے قیامت کہتے ہیں. ہم اور آپ اسے اپنی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ یعنی قیامت کا دن کوئی معمولی دن نہیں ہے، وہ نبأ عظیم ہے. جب وہ دن آئے گا نہیں تو دن معمولی نہیں ہوگا. قیامت کا دن معمولی نہیں. ہر انسان نفس نفسی کے عالم میں ہوگا. ہر انسان سب کو بھول جائے گا. ہر ایک دوسرے کو بھول جائے گا، بھلا دے گا، بھلانے کی کوشش کرے گا، بھاگے گا، منہ چھپائے گا. قرآن مجید سے پوچھئے تو قرآن مجید کہتا ہے یوم یفر المرء من ابیہ
وأمه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. ہر انسان کی ایک عجیب و غریب شان ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا. دنیا میں جتنے قریبی رشتے تھے، بھائی کا، بہن کا، ماں کا، باپ کا، دوست کا، یہ سارے رشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ سارے رشتے والے آپس میں ایک دوسرے سے بھاگیں گے، منہ چھپائیں گے، بھول جائیں گے، ہر ایک اپنا نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا. یہاں تک بھی ہوتا تو ٹھیک تھا، لیکن 29واں سپارہ، یہ میں نے سورہ 30واں سپارہ پڑھا تھا، 29واں سپارہ سورۃ المعارج اٹھا کر دیکھیے تو اللہ رب العزت نے اس سے ایک اور خوفناک اور خطرناک بات اللہ نے بیان فرمائی ہے اس دن کے بارے میں. انسان کی حالت اس دن کیا ہوگی. یہ کہ آپ مجھے بھول جائیں، میں آپ کو بھول جاؤں، یہ بھی ایک پریشانی کی چیز ہے. یہ بھی ایک پریشانی کی چیز ہے کہ آپ اتنے قریبی رشتہ دار ہو کر ماں بیٹے کا، بہن بھائی کا، بیوی خاون کا رشتہ آدمی بھول جائے، اس سے بھاگتا پھرے. کوئی اندازہ بھی ہے کیا عالم ہوگا، کیسا وہ وقت ہوگا. ماں تو اپنے آپ کو، میں نے اخبار میں پڑھا کچھ دنوں پہلے، پتہ نہیں اب ہمارے ایشیا میں ایک جگہ سیلاب آیا تو اخبار کی سرخی تھی کہ ایک شقی القلب باپ، یعنی ایک شقی القلب باپ، مجھے اس ہیڈ لائن نے اس خبر کے پڑھنے کی طرف مجبور کیا. تو کیا تھا اس خبر میں؟ سیلاب آیا، پانی اچانک چڑھ آیا اور مسلسل بڑھ رہا چڑھ رہا. ایک باپ اپنے بیٹوں کے ساتھ پانی کے رو میں بہہ رہا ہے تو وہاں ایک درخت تھا، اس درخت سے باپ لپٹ گیا اور بچے باپ کے پاؤں سے لپٹ گئے. پانی اوپر چڑھ رہا اور باپ درخت سے اوپر چڑھنا چاہتا ہے اور بچے نیچے سے باپ کو کھینچ رہے ہیں. باپ اوپر چڑھنے کی کوشش، بیٹے نیچے کھینچ رہے ہیں. باپ نے کہا یہ سانو مرواؤں گے، یہ مجھے مار ڈلوا، مجھے خود مریں گے، مجھے مروائیں گے. باپ نے اپنے دونوں پیر جھٹک دیے، دونوں بچے پانی میں بہہ گئے، باپ درخت پہ چڑھ گیا. شقی القلب، اور اس کے اوپر لکھا تھا شقی القلب باپ. اس عمل کے کرنے والے کو میں نے اور آپ نے شقی القلب کہا. اے میرے دوست، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ہر انسان کا یہ عالم ہوگا، ہر ایک دوسرے سے جان چھڑائے گا. جس سے وعدے، قسمیں، جس کے لیے سب کچھ انسان دنیا میں کرتا ہے نا، یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جان چھڑائیں گے، منہ چھپائیں گے. اتنا بھی ہوتا تو بہت برا تھا، یہ کیا کم تھا. لیکن سورۃ المعارج کی حالت نے تو ہمارا دل ہلا کر رکھ دیا، راتوں کی نیند اڑا کر رکھ دی. کیا کہا اللہ پاک نے؟ فرمایا یود المجرم، اس دن مجرم یہ تمنا کرے گا، قصوروار نافرمان خدا کا اس دن یہ تمنا کرے گا کاش آج میں بچ جاؤں اور میرے بچنے میں میرے ماں باپ، میرا بھائی بہن، میرے بیٹے بیٹیاں، میرے رشتہ دار اور ساری دنیا پھڑ لی جائے میرے بدلے میں، اور میں بچ جاؤں تو میں سب کو پھڑوا لوں گا، میں بچا لوں گا. مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میرا بیٹا پکڑ لیا جائے، میری بیٹی پکڑ لی جائے، میری بیوی پکڑ لی جائے، میرا ماں باپ پکڑ لیے جائے، میرے رشتہ دار پھڑ لیے جائیں، ساری دنیا
یہ سب پکڑ لی جائے اور جہنم میں پھینک دی جائے میرے بدلے میں، اور اللہ کہے سب کو پھینک دو تجھے ڈال دو، میں کہوں گا اللہ سب کو پھینک دے مجھے جنت پہنچا دو۔ یہ قرآن مجید ہے، سورۃ المعارج ہے۔ اللہ فرماتے نہیں اس دن تو یہ تو ظلم ہے نہیں، کیا اپنے ہو اور کسی اور کو پکڑ لیا جائے۔ بھائی اچھے معاشرے میں اس کو قابل قبول سمجھا جاتا ہے کہ کیا بھائی نے ہو اور دوسرے بھائی کو پکڑا جائے؟ پاکستان کی بات نہیں کر رہا، ہندوستان کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے کلچر کی بات نہیں کر رہا۔ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ کیا کسی نے ہو دوسرے سارے نے پھڑکا دو، مجرم نہیں نہ ملتا، دوسرے نے پھڑکا دو۔ ہمارے یہاں تو ایک اسلام تھوڑی ہے، ہمارا کلچر کوئی اسلامی کلچر تھوڑی ہے، ہماری سوچ اسلامی سوچ تھوڑی ہے۔ صرف مسلمان نام رکھ لینے سے انسان مسلمان تو نہیں بنتا۔ خرد نے بھی کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایک طوطا لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اس کو سکھا دو تو کیا وہ مسلمان ہو جاتا ہے؟ خرد نے بھی کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دلوں نے کہا جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہمارے یہاں ایک دوست ہے جس کو زبردستی لوگ ٹوپی پہناتے ہیں، ٹوپی پہن، وہ بیچارہ زبردستی آپ لوگوں کے ڈر سے ٹوپی پہنتا ہے، موقع ملتا ہے ٹوپی اٹھا کر رکھ دیتا ہے۔ اب 2-3 بار اس کو کہا، اس کے بھی لہجے میں تلخی آ گئی، مجھے چھوڑو۔ میں نے ساتھیوں کو کہا مت کہو اسے، لڑائی ہو جائے گی، خواہ مخواہ دلوں میں الجھن پیدا ہو جائے گی۔ نہیں پہننا ہے، کس کو زبردستی آپ پہنا سکتے ہیں؟ نہیں پہنا سکتے۔ جب تک انسان کی طبیعت کے اندر اگر شوق نہ پیدا ہو ٹوپی پہننے کا، ہاں تربیت کے لیے باپ پہناتا ہے اپنے بچے کو، نہیں دل ہے اور تربیت ہے، وہ ایک تربیت کا انداز ہے۔ مدرسے میں، دارالعلوموں میں چھوٹے بچوں پر ڈسپلن کے طور پر پہلے دن سے تربیت کراتے ہیں۔ نماز بچہ پڑھنا نہیں چاہتا، زبردستی اسے پڑھاتے ہیں، وہ ایک ڈسپلن ہے اس کی طبیعت میں عادت پیدا کرنے کے لیے۔ لیکن ایک عمل گزر جائے، نہ بچہ آپ کا ہو، نہ آپ اس کے باپ ہوں، نہ آپ اس کے پیر ہوں، نہ آپ اس کے استاد ہوں، نہ آپ اس کے ماسٹر ہوں، نہ آپ اس کے پرنسپل ہوں، نہیں پہنا سکتے۔ اب اس نے نہیں پہننی ٹوپی تو آپ 15 دفعہ کہہ دیں کہ ٹوپی پہن، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پہن لے۔ اور اگر پہن لیا اس نے آپ کے ڈر سے، آپ کے کہنے سے، تو 1 دفعہ پہنے گا، آپ کے سامنے پہنے گا، آپ نہیں ہوں گے نہیں پہنے گا۔ نماز کے لیے ٹوپی پہنے گا، پھر نکال لے گا، کیا کر لے گا؟ بہت خوب کہا علامہ اقبال نے، خرد نے بھی کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دلوں نے کہا مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ تو اندر سے نکلتی ہے نا۔ لیکن دنیا میں اچھے معاشرے میں اس بات کو کبھی نہیں تسلیم کیا گیا اور نہ تسلیم کیا جائے گا کہ گناہ کسی نے کیا ہو سزا کسی کو ملے، قصور کسی کا ہو پکڑا کوئی جائے سزا کسی کو ملے۔ مسلم معاشرے میں، اسلام کے معاشرے میں، خدا کے معاشرے میں اور ایمان کے معاشرے میں اس کو کبھی بھی نہیں پذیرائی مل سکتی۔ اس قول کو کرے کوئی اور بھرے کوئی۔ اللہ فرماتے ہیں لا تزر وازرۃ وزر اخری، کسی کا گناہ کسی کے سر پر نہیں ڈالا جائے گا بھائی، یہ اللہ کی بارگاہ ہے۔ دنیا میں ڈال دو، کسی کا گناہ کسی کے نام پہ ڈال دو، کیا ہو گیا؟ ڈال دیا۔ کسی کے بدلے کسی کو مار دو، مار دیا، مر گیا۔ دنیا میں بچا لو گے، کر لو گے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ تیرا تو یہ جی ہے کہ میں چھوڑ دیا جاؤں، مجرم اگرچہ میں ہوں، میں چھوڑ دیا جاؤں
اور میرے سارے پریوار اور میرے سارے خاندان، میرے ماں باپ، میرے بیٹے بیٹیاں، میرے بھائی بہن، میرے دوست احباب، میری تمام دولت، بلکہ تمام دنیا والے میرے بجائے جہنم میں چلے جائیں اور میں اکیلا جنت میں چلا جاؤں، یہ مجھے منظور ہے؟ اللہ فرمائیں گے نہ، ایسا یہاں نہیں ہوگا۔ چاہے گا، میں نے آپ کو 29ویں سپارے کی آیت پڑھ کے سنائی کہ قرآن مجید سورۃ المعارج میں اللہ نے فرمایا بندہ یہ چاہے گا، مجرم یہ چاہے گا، مگر اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا تیرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا یہاں بندے، یہاں تو انصاف ہوگا۔ ما ربک بظلام للعبید، تیرا رب اپنے بندوں پر ظالم نہیں ہے۔ من عمل صالحا فلنفسی، جس نے نیکی کا کام کیا اس نے اپنے لیے کیا، ومن اساء فعلیہا، اور جس نے برا کیا اس کی سزا بھی اسی کو ملے گی۔ نیکی کی تو وہ تجھے ملے گی، ومن اساء فعلیہا، گناہ کیا تو سزا بھی تجھے ملے گی۔ اب یہ نہیں کہ گناہ تم نے کیا ہے سزا میں تجھے چھوڑ کر کسی اور کو دوں، اس لیے بھائی ایسا تو نہیں ہوگا، یہ تو ظلم ہوگا کہ گناہ تم کرو اور سزا کسی کو ملے، ایسا تو ہوگا ہی نہیں۔ گناہ تم نے کیا ہے، سزا تمہیں ملے گی، نیکی تم نے کی ہے، اب تمہاری نیکی کا بدلہ تمہیں نہ دوں، کسی اور کو دے دوں؟ یہ میرا فضل ہوگا کہ تم نے نیکی کی ہے، تمہاری نیکی کے تمہیں بھی جزا دینے کے بعد تمہارے بعد کسی اور کو بھی جزا دوں، یہ میرا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ورنہ اصول تو یہ ہے کہ جس نے نیکی کی اسی کو ملے، لیکن اللہ کا فضل دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے نیکی کی تو تمہیں بھی دے دوں گا، اور تمہاری اس نیکی کے ساتھ ساتھ میں جس نے تمہیں نیکی سکھائی ہے، جس نے تم سے نیکی کروائی ہے، یہ میرا فضل اس پر بھی شامل حال ہو کر اسے بھی ثواب میں شریک کر دوں گا، یہ میرا فضل ہے۔ ورنہ ضابطہ یہ نہیں ہے، اصول یہ نہیں ہے۔ وہاں تو ہر چیز تمہارے سامنے ہے، تم نے جو کیا وہ نیکیاں بھی انسان کے سامنے آئیں گی، جس کو انسان نے نیکی کے طور پر نہیں کیا مگر اللہ نے اسے نیکی کے طور پر محفوظ رکھا ہے، وہ بھی نیکیاں سامنے آ جائیں گی۔ جس کو انسان نے کیا تھا پر یہ نہیں سمجھا تھا کہ کوئی بڑی نیکی ہے یا یہ بھی نیکی ہے، اور وہ نیکیاں بھی جس کو انسان کر کے بھول گیا وہ بھی سامنے ہوں گی۔ اللہ فرماتے ہیں تم تو کر کے بھول گئے، تم نے تو کیا پر نیکی نہیں سمجھا، لیکن کرنے والے تو نے اپنے رب کے سامنے کیا ہے، تو بھول سکتا ہے۔ سبحان ربی لا یضل ولا ینسا، نہ تیرا رب غلط کرتا ہے نہ تیرا رب بھولتا ہے، تیرے رب کو سب کچھ پتا ہے، جس کے لیے تو نے کیا ہے وہ نیکی تیرے سامنے لا کر دھر دے گا۔ وہ نیکیاں بھی انسان کے سامنے آئیں گی جس کو انسان سمجھا ہی نہیں تھا نیکی۔ اور حدیث پاک میں اور بزرگان دین کے واقعات میں، مبشرات میں ایسے بے شمار نہیں سینکڑوں واقعات یہ گنہگار خادم آپ کے سامنے سنا سکتا ہے، اور گھنٹوں سنا سکتا ہے کہ مرنے کے بعد جب اللہ کے سامنے وہ حاضر ہوئے، جس کو کرنے والے نے نیکی نہیں سمجھا تھا وہی ایک عمل اس کی نجات کا ذریعہ بن گیا، مغفرت کا ذریعہ بن گیا، جس کو اس نے نیکی نہیں سمجھا تھا، یا نیکی سمجھا تھا پر اتنی بڑی نیکی نہیں سمجھی تھی کہ جو اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جاتا، اور وہی معمولی سا عمل اس کے لیے بہت بڑی مغفرت کا ذریعہ بن گیا۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، کس نے نام نہیں سنا؟ مسلمان تو مسلمان ہے، انگریزوں نے نام سنا ہے۔ انگریز، میں نے خود پڑھا انگریزوں کی کتابوں میں کہ غزالی پر پی ایچ ڈی کی جا رہی جرمن میں، اور یہاں کی یونیورسٹیوں میں غزالی پر پی ایچ ڈی لینے والے مسلمان اور غیر مسلم موجود ہیں جنہوں نے غزالی کی زندگی پر پی ایچ ڈی حاصل کی ہے۔ اور ایک مستشرقین یورپ میں سے ایک مورخ لکھتا ہے کہ اسلام کے اندر اگر کوئی کھوٹ ہوتا تو امام غزالی جیسا انٹیلیجنس انسان مسلمان کبھی بھی نہ ہوتا۔ وہ غزالی کو دلیل حقانیت اسلام سمجھتا ہے،
کسی نے پوچھا امام غزالی کے انتقال کے بعد کیا بنا؟ کہ اللہ نے مغفرت کر دی. کہا آپ کی تو مغفرت ہونی تھی، اتنی جو خدمت اسلام کی ہے. کہا نہ، یہ ساری چیزیں میری نیکی کے کام میں تو آئی ہیں، نیکی کے عمل میں تو تولی گئی ہیں، لیکن مغفرت کا ذریعہ نہیں بنی. نیکی ضرور بنی ہے پر مغفرت کا ذریعہ نہیں بنی. پھر مغفرت کا ذریعہ کیا بنی؟ تو کہا میری مغفرت کا ذریعہ بنی وہ ایک نیکی. میں قلم اور دوات لے کر کتاب لکھ رہا تھا اور قلم سوکھ گئی، تو میرے دوات کی طرف جب قلم چلنے لگا تو میں نے دیکھا دوات کے اوپر ایک مکھی بیٹھی ہوئی ہے. میں نے کہا پیاسی ہے، شاید اسے پینا ہے، پانی نہیں ملا، دوات ہی پی رہی ہے، پی لینے دو، شاید تیرا قلم آگے بڑھا تو یہ مکھی اڑ جائے گی. تو کہا میرا اٹھا ہوا ہاتھ جہاں آگے بڑھ رہا تھا وہیں رک گیا، اور وہ اپنا پانی پی کر وہ اپنا مراد پوری کر کے اڑ گئی. میں نے لکھنا شروع کر دیا. چند لمحے کا یہ سارا وقت گزرا ہے. میرے تو خواب و خیال میں نہیں تھا. اللہ کے سامنے حاضر ہوا. اللہ نے فرمایا غزالی تم نے میری حقیر مخلوق پر رحم کھایا تھا، آج میں اسی حقیر مخلوق پر رحم کھانے کے نتیجے میں تجھ پر رحم کھا کر تیری مغفرت کر دوں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں حیران رہ گیا. یہ ہے وہ سامنے. اور گناہ کیا، چھوٹا ہو یا بڑا، گناہ بھی انسان کے سامنے آئے گا. اور آگے بڑھ کر ایک بات یہیں ختم کر کے اپنی بات کل یہاں سے شروع کروں گا کہ وہ گناہ بھی کہ جس کو انسان نے دنیا میں نیکی سمجھ کے کیا تھا، وہ گناہ بھی انسان کے سامنے ہوگا. دوستو ذرا وہ منظر ذہن میں رکھ کر سونا اور 24 گھنٹے گزارنا کہ آیا وہ کون سا عمل ہے کہ جس کو ہم نیکی سمجھ کے رہے، لیکن کل قیامت کے دن ہمارے وہ عمل گناہوں کے سامان میں نکلے. جس کو ہم نے نیکی سمجھ کے جمع کر رکھا تھا وہ عمل ہمارے گناہوں کے سامان میں نکلے تو اس وقت افسوس اور پچھتاوا کیا ہوگا جس کا میں اور آپ اس دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے. کیا واقعی ایسا ہوگا؟ جی ہاں، اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں. کہاں فرماتے ہیں؟ اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے وقت چاہیے. اللہ نے چاہا تو میں کل کی مجلس میں جہاں بات ختم کی یہیں سے اپنے آگے بات کو بڑھاتے ہوئے جو بات میں نے شروع کی ہے قیامت کے حوالے سے، میں نے اس بات کو اور جو کل موضوع شروع کیا تھا میں نے اس کو اس کے ساتھ جوڑنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو 24 گھنٹے اور زندہ رکھے اور اس تصور کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اور اس خیال کے ساتھ اور اس حوصلے کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ آج ہم اللہ کے قرب کی، اللہ کی محبت کی جس درجے پر ہیں، کل جب ہم اس مجلس میں بیٹھے ہوں اللہ اس درجے سے ہم کو آگے لے جائے. مومن کی حالت کبھی 2 لمحے میں یکساں نہیں رہتی. یہ اگلا لمحہ جو گزر جاتا ہے مومن کبھی 2 لمحے ایک حالت میں نہیں رہتا، یا وہ نیچے گرتا ہے یا اوپر بڑھتا ہے. اللہ ہمیں اوپر بڑھنے والوں میں بنائے اور اللہ نیچے گرنے والوں سے میری بھی، میرے تمام ساتھیوں کی، محبت کرنے والوں کی، احسان کرنے والوں کی اللہ سبحانہ و تعالی ہماری حالت میں ہر لمحے ترقی عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.